إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. برادران اسلام اور اسلامی ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، کبریائی، بزرگی، بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں سے دین اسلام آج ہم تک پہنچا ہے. حضرات و خواتین، ابھی عید الاضحیٰ اور اس کے بعد کے ایام التشریق کے ایام سے ہم گزرے ہیں، جن میں ہم نے اللہ کی عبادت کی اور ساتھ ہی خوشیاں منائی. تو انسان کی زندگی میں حالات بدلتے رہتے ہیں. کبھی خوشی کا موقع آتا ہے تو کبھی تکلیف اور پریشانیوں کا موقع آتا ہے، آزمائشوں کا موقع آتا ہے انسان کی زندگی میں. تو ہر انسان کی زندگی ان دونوں حالات کا سامنا کرتے ہوئے گزرتی ہے. کبھی انسان کی زندگی میں مسرتیں آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں، اور کبھی انسان کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں اور تکلیفیں آتی ہیں. ہر انسان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور انہی آزمائشوں اور مصیبتوں میں سے ایک مصیبت جو ہر انسان کو لاحق ہوتی ہے اور ہر انسان اس کا سامنا کرتا ہے، وہ ہے بیماری. ہر انسان بیماری کا سامنا کرتا ہے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کبھی بیماری لاحق نہیں ہوتی. چھوٹی ہو یا بڑی بیماری، کوئی نہ کوئی بیماری انسان کی زندگی میں آتی ہے. لیکن یہ بیماری انسان کے لیے جب آتی ہے، کسی بھی انسان پر، ایک مومن کے لیے آتی ہے وہ بیماری تو نعمت بن کر آتی ہے، لیکن کسی کافر پر آتی ہے یہ بیماری تو عذاب بن کر آتی ہے. کیا بیماری ایک مومن کے لیے نعمت ہے؟ ہاں، بیماری چاہے وہ کوئی بھی بیماری ہو، چاہے وہ چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری، ہر قسم کی بیماری ایک مومن کے لیے نعمت ہے. ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی جانب سے. ایک مومن کے لیے بہت سارے فوائد لے کر بیماری آتی ہے. آپ اگر قرآن اور حدیث کا جائزہ لیں تو بہت سارے فوائد ہمیں بیماریوں میں نظر آتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں. بیماری انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن کر آتی ہے. کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم يصيبه اذى من مرض فما سواه الا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بھی مسلمان پر کوئی تکلیف آتی ہے بیماری کی شکل میں،
تو اس کے جسم سے، اس کے آپ سے بیماری اس کے جسم سے گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتی ہے، اس طرح سے نکال دیتی ہے جیسے درخت سے پتے نکل کر گرتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کسی مسلمان کو جب کبھی کوئی تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو یہ بیماری اس کے گناہوں کو دھو دیتی ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ کسی بھی مومن یا مومن عورت پر، مومن مرد یا مومن عورت پر کوئی بلا آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، چاہے وہ مصیبت اس کے اپنی جان سے متعلق ہو، اس کی بیماری سے متعلق ہو، یا پھر اللہ رب العالمین کسی کو اس کے مال کے ذریعے اسے آزماتا ہے۔ انسان کو پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اللہ رب العالمین کسی مسلمان کو جان کے ذریعے یعنی بیماری کے ذریعے، کسی جسمانی پریشانی کے ذریعے آزماتا ہے، کسی مومن یا مومن عورت کو، یا پھر اس کو مال کے ذریعے آزماتا ہے، مال دے کر کے آزماتا ہے یا مال چھین کر کے آزماتا ہے، تنگی پیدا کر کے اللہ رب العالمین آزماتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین اولاد کے ذریعے آزماتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی اولاد ایسی ہوتی ہے جو نافرمان ہوتی ہے، جو پریشان کرنے والی ہوتی ہے، یا گنہگار اولاد ہوتی ہے، یا پھر کسی بھی طرح کی کوئی اولاد اللہ رب العالمین اولاد کے ذریعے سے کسی مومن کو آزماتا ہے۔ اور جب یہ مسلمان ایسی بیماری کے موقع پر، جسمانی پریشانی کے موقع پر، مال کی پریشانی کے موقع پر اور اولاد کی پریشانی کے موقع پر صبر سے کام لیتا ہے اور اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے، تو فرمایا یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جسمانی جو پریشانی آئی، مال کی جو پریشانی آئی، اولاد کی جو پریشانی آئی، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بیماری انسان کے گناہوں کا کفارہ بن کر آتی ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اس کو سر کا درد یا پھر ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے ہی ہمیشہ پریشانی دیتا ہے، مجھے ہی بیماری کیوں آتی ہے، کیوں اللہ رب العالمین مجھے پریشان کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے کلمات ہماری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک بات دیکھیے، اسی لیے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک عورت کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بہت سخت بخار تھا اس عورت کو، اور وہ عورت اس بخار کو گالی دے رہی تھی، برا بلا کہہ رہی تھی کہ یہ بخار نے مجھے خود پریشان کر رکھا ہے، بہت ساری باتیں غلط سلط اناپ شناپ باتیں کر رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا لا تسبی الحمى، بخار کو گالی مت دو، بخار کو گالی مت دو، بخار کو برا بلا مت کہو۔ کیوں؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدم كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبْثَ الْحَدِيدِ، کہ یہ بخار انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے لوہے کی جو بھٹی ہوتی ہے، وہ لوہے کے اوپر جو زنگ لگا ہوتا ہے اس زنگ کو نکال دیتا ہے، جو کچرا ہوتا ہے، جو گندگی ہوتی ہے اس کو نکال دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب کسی مسلمان کو، کسی مومن کو بخار آتا ہے، فیور آتا ہے، تو یہ بخار انسان کے جسم میں جو گناہ ہیں اس کو دھو دیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جب کبھی ہمیں بخار آتا ہے، فیور آتا ہے، تو ہماری زبان سے کیا کلمات نکلتے ہیں؟ ایسے موقع پر صبر کے کلمات، دعائیہ کلمات، شکر کے کلمات نکلنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہماری زبان سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں کہ اللہ تو کیا پریشانی میں مجھے ڈال دیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا لا تسبی الحمى، بخار کو گالی مت دو، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ یہ بیماری انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن کر آتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا من يعمل سوءا يجز به، کہ انسان دنیا میں کوئی بھی گناہ کرتا ہے، چاہے چھوٹا گناہ کرتا ہے یا بڑا گناہ کرتا ہے، اس کے گناہوں کا بدلہ اس کو ملے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پریشان ہو گئے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے، اللہ رب العالمین نے جو بتا دیا اس فیصلے سے تو ہم برباد ہو جائیں گے کہ ہر گناہ کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا گناہ، اس کا بدلہ دیا جائے تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا آپ کی زندگی میں کبھی بیماری نہیں آتی؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آتی؟ کیا آپ کو زندگی میں کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوتی؟ تو جو بھی تکلیف، پریشانی یا بیماری آتی ہے دراصل آپ کے ذریعے سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو مٹانے کے لیے بیماری آتی ہیں، یہ تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو بیماری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک بات یہ ہے، ایک فائدہ یہ ہے کہ بیمار کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن آدمی، ایک مرد یا عورت جو مومن ہے، مسلم ہے، جب اس کی زندگی میں بیماری آتی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کے اجر و ثواب کو اونچا کرنے کے لیے بیماری آتی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عظم الجزاء ما عظم البلاء، جتنی بڑی بیماری ہوتی ہے، جتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے انسان مسلمان کی زندگی میں، اتنا بڑا زیادہ اجر و ثواب اس کو ملتا ہے۔ اب ہر آدمی اپنی زندگی میں جو بیماریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس کا جائزہ لے۔ کسی آدمی کو چھوٹی بیماری، کسی آدمی کو بڑی بیماری، آپ کسی بیمار آدمی کو دیکھ کر یہ مت کہیے کہ یہ گنہگار آدمی ہے اس لیے اللہ رب العالمین اس کو سزا دے رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں کہنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمت اس پر آ گئی، اللہ کی رحمت اس پر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بیماری سے دوچار کیا۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ بیماری اس کے لیے نعمت بن کر آئی یا عذاب بن کر آئی۔ تو ہم کون ہوتے ہیں جو فیصلہ کرنے والے کہ کسی بیمار مسلمان کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کینسر ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہے یا کوئی بیماری ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی گنہگار آدمی اس لیے اللہ رب العالمین اس کو سزا دے رہا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من عظم الجزاء ما عظم البلاء، کہ ایک آدمی پر جتنی بڑی بلا آتی ہے، جتنی بڑی پریشانی، بیماری آتی ہے، اتنا ہی بڑا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہیں۔ چنانچہ کسی بیمار کو دیکھ کر آپ پریشان نہ کریں، کسی بیمار کو دیکھ کر آپ تانا نہ دیں، برا بھلا نہ کہیں، یہ اللہ کی جانب سے فیصلے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت بخار تھا، جسم بخار کی وجہ سے تپ رہا تھا، بہت سخت بخار تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی آپ کو تو اتنا سخت بخار ہے جیسے دو لوگوں کو بخار آتا ہے۔ ہم میں سے کسی کو بخار آتا ہے تو 100 پار ہو جاتا ہے ٹیمپریچر، کسی کو 102، 103، کسی کو 104، کسی کو 105، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں کا بخار تھا۔ آپ اندازہ لگائیے 200 کا ٹیمپریچر پار ہو چکا تھا، اتنا سخت بخار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا اللہ کے نبی جب آپ کو ڈبل بخار آیا ہے، 2 لوگوں کا بخار آیا ہے، تو اجر بھی آپ کو ڈبل ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو کیا پتا چلتا ہے؟ پتا چلتا ہے کہ جتنی زیادہ بڑی بیماری ایک مسلمان یا مومن کو آتی ہے، جتنی زیادہ پریشانی کسی مسلمان یا مسلم کو، کسی مومن کو آتی ہے، یہ بیماری یا پریشانی اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہے، اتنا ہی اجر و ثواب میں اضافہ کرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ بات ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ قیامت کے دن جو لوگ صحت مند تھے دنیا میں، کبھی بیماری نہیں آئی، کبھی پریشان نہیں ہوئے دنیا میں، قیامت کے دن وہ افسوس کا اظہار کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو بیمار لوگ تھے، بڑے سے بڑے بیمار لوگ، مسلمانوں میں سے، مومنین میں سے جو بڑے سے بڑے بیمار تھے اور صبر کرتے تھے، شکر بجا لاتے تھے، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جب بڑا اجر و ثواب دیا جائے گا تو جو لوگ دنیا میں صحت مند تھے، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، تو دیکھ کر کہیں گے بیمار لوگوں کو جو بڑا اجر و ثواب پا رہے ہیں تو خواہش کا اظہار کریں گے۔ کیا خواہش کا اظہار کریں گے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یود اہل العافیۃ یوم القیامہ، اہل العافیہ جو دنیا میں صحت مند تھے، قیامت کے دن وہ اس بات کی خواہش کریں گے حین یعطی اہل البلاء الثواب، کہ جب جو لوگ دنیا میں پریشانی مبتلا تھے جب انہیں اجر دیا جا رہا ہوگا
تو خواہش کا اظہار کریں گے لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقارض، کہ کاش دنیا میں ان کی چمڑیوں کو قینچیوں سے کاٹا جاتا، یعنی ان کو اتنی تکلیف ملتی تاکہ قیامت کے دن انہیں بھی اتنا بڑا اجر ملتا جیسے دوسرے بیماروں کو آج بڑا اجر مل رہا ہے۔ کاش ہم کو بھی دنیا میں کوئی بڑی مصیبت آتی، کوئی بڑی بیماری آتی، قینچیوں سے ہمارے جسم کے چمڑے کو کاٹ دیا جاتا تو آج ہمیں بھی اس طرح کا بڑا اجر و ثواب ملتا، لوگ خواہش کا اظہار کریں گے۔ تو پتہ چلتا ہے جتنی بڑی بیماری آتی ہے اتنا ہی بڑا اجر و ثواب قیامت کے دن ملے گا۔ اگر ایک مسلمان اور ایک مومن ان بیماریوں کے مواقع پر اس حالت میں صبر اور شکر سے کام لیں گے تو یقیناً بڑا اجر ملے گا میرے بھائیوں۔ اور یہ بیماری اللہ کی جانب سے کتنی بڑی نعمت ہے، دیکھیے کہ ایک مسلمان ایک مومن صحت کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، لیکن جیسے ہی بیمار ہو جاتا ہے تو عبادت ویسے نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن اللہ کی اتنی بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب وہ بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری کی وجہ سے جیسے عبادت وہ صحت کی حالت میں کرتا تھا ویسے نہیں کر پاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا وہ صحت کی حالت میں عبادت کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، حالانکہ اس کے دل میں خواہش ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی برابر کا اجر دے گا۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا۔ تو یہ بیماری کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ انسان کے لیے ایک نعمت بن کر آتی ہے۔ اور اسی طرح بیماری جنت کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جنت کو پانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے بیماری۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بیماری ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں راستے میں جاتی ہوں، اچانک مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور راستے میں کہیں بھی گر جاتی ہوں، اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا ان شئتی صبرتی فلک الجنہ، اگر آپ اس بیماری پر صبر کرو گی، اگر آپ اس بیماری پر جو بیماری آپ کو لاحق ہوئی صبر کرو گی تو بدلے میں آپ کو جنت ملے گی۔ اور پھر فرمایا وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيكَ، اگر آپ چاہو گی تو میں دعا کروں گا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین آپ کو شفا دے، تو اللہ رب العالمین شفا دے گا، لیکن اگر آپ اس بیماری پر صبر کرو گی تو اللہ رب العالمین آپ کو اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ اس عورت نے کہا اللہ کے نبی آپ اللہ رب العالمین سے یہ دعا مت کیجئے کہ میری بیماری ختم ہو جائے، بلکہ بس اتنی سی دعا کر دیجئے کہ جب کبھی میں کہیں اس بیماری کی وجہ سے راستے میں کہیں بھی گر جاتی ہوں تو میرے کپڑے میرے جسم سے ہل جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ میرے کپڑے صحیح سلامت رہے ہیں۔ جتنا بڑا مضبوط ایمان اس عورت کا تھا، یہی مضبوط ایمان ہماری زندگیوں میں آج اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کتنی بڑی خوشخبری دی، بیماری لاحق ہوتی ہے تو صبر کیجئے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجئے، یہ بیماری ہمیں جنت تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ کتنی بڑی بات بتائی گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی علاج نہ کرے، شریعت علاج کرنے سے روکتی نہیں ہے، علاج کرے، لیکن آدمی کی بیماری اگر ختم نہیں ہوتی ہے، پریشانی بڑھنے لگ جاتی ہے، آدمی پریشان نہ ہو، صبر کرے، یقیناً اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے، ایک مومن کے، ایک مسلمان کے درجات بلند ہوتے ہیں بیماری کی وجہ سے۔ حدیث دیکھیے کتنی بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ، کہ اللہ رب العالمین کسی آدمی کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں ایک جگہ کو اس کے لیے فکس کر دیا ہے، ریزرو کر دیا، فلاں بندے کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں جگہ کو ریزرو کر دیا۔ لم يبلغها بعمله، تو آدمی اگر اپنے عمل کے ذریعے سے جنت میں اللہ رب العالمین نے اس بندے کے لیے جگہ کو جو فکس کر دیا ہے، ریزرو کر دیا، اگر وہ اپنے عمل کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچتا ہے
تو اللہ رب العالمین ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ، تو اللہ رب العالمین اس کو بیماری کے ذریعے یا مال کے ذریعے یا اولاد کے ذریعے سے اس کو آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت میں جگہ کو مقرر کر دیا، وہ آدمی اپنے عمل کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ رہا، اتنا عمل نہیں ہے کہ جنت کی اس جگہ تک وہ پہنچے، اس جگہ کا مستحق بنے، تو خود اللہ رب العالمین اس کو آزمائش سے دوچار کرتا ہے، اور آزمائش سے دوچار کرنے کے بعد ثم صبرہ علی ذلک، خود اللہ رب العالمین پھر اس مصیبت اور اس آزمائش میں صبر کرنے کی توفیق بھی اس کو دیتا ہے کہ آدمی اس مصیبت پر اور اس آزمائش پر صبر کرے، پھر حتی یبلغہ المنزلہ التی سبقت لہ من اللہ، یہاں تک کہ وہ اس آزمائش میں صبر کر کے اللہ رب العالمین نے جنت میں اس کے لیے جس جگہ کو مقرر کیا اس جگہ کو پا لیتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کیا ہوتا ہے زندگی میں بیماری آتی ہے تو لوگ برا بلا کہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ جنت میں جو جگہ اللہ نے مقرر کیا وہاں تک ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، یا اولاد کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے یا مال کے ذریعے آزماتا ہے۔ مال میں تنگی آ گئی تو لوگ شکایت کرنے لگتے ہیں، اللہ رب العالمین مجھے ہمیشہ آزماتا ہے، اتنی محنت کرتا ہوں پھر بھی رزق میں تنگی، کما نہیں پاتا ہوں، زندگی میں پریشانی ہے، فلاں ہے، اولاد نہیں ہوتی، یا اولاد ملی بھی تو نافرمان اولاد ملی ہے، اس طرح کی شکایتیں ہماری زبان سے نکلتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ یہ ہے کہ ان آزمائشوں کے ذریعے آپ کو اللہ رب العالمین صبر کی توفیق دینا چاہتا ہے، اور اس صبر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کو جنت پہنچانا چاہتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو غرض یہ جو بیماری آتی ہے انسان کے لیے بہت بڑی نعمت بن کر آتی ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں تذکرہ فرمایا۔ اب یہاں پر بیماری آتی ہے انسان کو، تو جیسے کہ بات آئی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ انسان بیماری آئے تو بغیر علاج کے چھوڑ دے، کیونکہ کہا گیا کہ بیماری تو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اور احادیث میں ہمیں تعلیم دی گئی کہ بیماری لاحق ہوتی ہے تو انسان اس کا علاج کرے۔ بیماری دینے والا اللہ رب العالمین، شفا دینے والا بھی اللہ رب العالمین، آدمی کو بیماری لاحق ہو تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے علاج کرے، یہ بھی ہمیں شریعت تعلیم دیتی ہے۔ چنانچہ آدمی ضرور علاج کرے، اسی لیے کہا گیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو کون شفا دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر بیماری کا علاج اس دنیا میں موجود ہے، کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے اس دنیا میں جس کا علاج موجود نہ ہو۔ ہاں، انسان کی پہنچ وہاں تک نہیں ہو سکتی ہے، کسی بیماری کے علاج تک انسان کا نالج نہیں پہنچ سکتا ہے، ورنہ ہر بیماری کا علاج اس دنیا میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ ہمیں جب کبھی بیماری لاحق ہوتی ہے تو اس کا مناسب علاج کیا جائے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ بیماری کے علاج کے سلسلے میں ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ دعاؤں کی پابندی کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے۔ شریعت تعلیم دیتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ ایوب علیہ السلام کو جب بیماری لاحق ہوئی، ایک بڑی بیماری لاحق ہوئی، کیا بیماری لاحق ہوئی یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک بڑی تکلیف پہنچی تھی ایوب علیہ السلام کو، اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کو۔ تو اس موقع پر ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ دعائیں کی، انی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے اور تو بڑا سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو بیماریوں کے موقع پر ہم علاج بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی چیز جو کرنی ہے ہمیں وہ یہ کہ کثرت سے دعائیں کریں۔ آج ہم مسلمانوں کا معمول یہ ہے کہ بیماری آتی ہے تو ہاسپٹلز کے چکر تو ضرور لگاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز کے چکر تو ضرور لگاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں کرتے، اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں مانگتے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ نہیں ہے مسلمانوں کو بہت سارے۔ ہاں، بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں یقیناً دعائیں کرتے ہیں شفا کے لیے، اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتی اس معاملے میں، شفا کے معاملے میں۔ وہ یا تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو درگاہوں کا چکر لگاتے ہیں،
پیروں کا باباؤں کا چکر لگاتے ہیں، ڈاکٹرز کا چکر لگاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کبھی یہ نہیں مانگتے کہ اللہ میری زندگی میں فلاں بیماری ہے، فلاں پریشانی ہے، اللہ تو شفا دے دے۔ تو یہاں پر ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں۔ کتنی بڑی تعلیمات دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بخار آتا، کوئی تکلیف آتی، بیماری لاحق ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان سورتوں کو پڑھ کر کے ہاتھوں میں پھونک کر اپنے جسم پر دم کیا کرتے تھے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سورتوں کو پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر دم کیا کرتی تھی۔ تو یہ کام ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم قرآن مجید کو بطور شفا ہم اس کو استعمال نہیں کرتے؟ صرف دواؤں کا کھانا کافی نہیں ہے، دوائیں یہ اسباب ہیں، یقیناً بیماریوں کی شفا کے لیے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک اور بڑی چیز جو ہمیں اپنی زندگیوں میں بیماریوں کی شفا کے لیے استعمال کرنا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت، خصوصیت کے ساتھ یہ سورتیں معوذتین ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی دی، کسی آدمی کو جسم میں کہیں کوئی تکلیف ہے، درد ہے، تو آدمی وہاں پر جسم پر اس جگہ پر ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہے، اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اس دعا کو پڑھے۔ 3 مرتبہ اس جگہ پر ہاتھ رکھ کر جہاں تکلیف ہے 3 مرتبہ بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، تو اس آدمی کو شفا ملے گی۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے آدمی پڑھے، یقیناً اللہ رب العالمین شفا دے گا۔ تو غرض یہ کہ قرآنی آیات اور دعاؤں کا ہم استعمال کریں۔ شفا کے لیے صرف دواؤں کا کھانا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے مدد مانگنا دعاؤں کے ذریعے یہ ہمارے زندگی کا یہ معمول ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بیماریوں کے شفا کے لیے ایک اور راستہ، ایک اور طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ، داووا مرضاکم بالصدقہ، کہ آپ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ و خیرات کے ذریعے کیسے کیجئے۔ زندگی میں کوئی بیماری آئی، کوئی پریشانی ہے، صدقہ و خیرات کیجئے، اللہ رب العالمین یقیناً اس بیمار آدمی کو شفا دے گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ شیخ میرے گھٹنے میں درد ہے، میرے گھٹنے میں درد ہے، پورے ہاسپٹلز کا چکر لگایا، بہت سارے ڈاکٹرز کے پاس گیا، لیکن یہ بیماری، یہ درد میرے گھٹنے میں ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے مشورہ دیا کہ فلاں علاقے میں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، اگر آپ ایک کنواں کھود دیں گے ان لوگوں کے لیے، پانی کا راستہ ان لوگوں کے لیے ہم ان کے لیے کچھ انتظام کرو گے، تو یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو شفا دے گا۔ ہمارا اسلاف کرام یہ مشورہ دیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ، کہ صدقہ و خیرات کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کیا کیجیے۔ تو یہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، کہ بیماری آئی صدقہ و خیرات کریں۔ جو ضرورت مند، مسکین، پریشان حال، غریب لوگ، نادار لوگ، یتیم لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں، یقیناً ایسی پریشانیوں کے موقع پر پہنچیں، ان کی مدد کریں، اللہ رب العالمین غیب سے آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کی پریشانیوں، آپ کی بیماریوں کا اللہ رب العالمین شفا اور کامیابی کے ساتھ اللہ رب العالمین شفا عطا کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور ایک بات شفا کے سلسلے میں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ جو حرام اور غیر شرعی طریقے ہیں علاج کے، ان سے بچا جائے۔ جھاڑ پھونک، جو درگاہوں وغیرہ کے پاس جاتے ہیں، پیروں اور باباؤں کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر اپنی بیماریوں کا علاج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً ایسی چیزوں سے شفا نہیں ملے گی، بلکہ الٹا نقصان پہنچے گا، الٹا اور زیادہ بیماری میں جو ہے مزید اور اضافہ ہوگا، اور زیادہ انسان کو پریشانی زندگی میں آئے گی، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے پاس جا کر شفا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو غیر شرعی جو بھی طریقے ہیں ان سے بچا جائے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ بیماری میں بھی شکر کا پہلو ہونا چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بیماری میں صبر ہونا چاہیے، کہ صبر کرنا چاہیے، بلکہ بیماری میں صبر کے ساتھ شکر بھی ہونا چاہیے۔ کیسے؟ ایک آدمی کوئی بیمار آدمی ہے تو دیکھے
دوسرے بیمار اس سے بڑا جو بیمار آدمی دیکھ کر کہے کہ اس کو جو بیماری ہے وہ بیماری تو میرے پاس نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے اس سے محفوظ رکھا ہے۔ آدمی کو اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو کبھی ہاسپٹل جائے، جا کر وہاں پر بہت سارے بڑے سے بڑے بیماروں کو دیکھے کہ کیسے کیسے بیمار لوگ ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے آنکھ ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، دل ٹھیک ہے، سانس لے رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں اچھے سے، لیکن بہت سارے ایسے بیمار ہیں جو ان کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ شکر کا پہلو ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ ایک صحابی عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے پیر میں ایک تکلیف آئی، ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا، اور ڈاکٹر نے ان کا پیر کاٹ دیا، صحابی عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا۔ اسی موقع پر جب ان کا پیر کاٹا گیا، اسی موقع پر ایک خبر آئی کہ ان کا ایک بیٹا چھت سے نیچے گر کر کے مر گیا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کیا کلمات نکلے؟ کہا اے اللہ تو نے مجھے 7 بیٹے دیے تھے، اللہ تو نے مجھے 7 بیٹے دیے تھے، 7 میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا تو کیا 6 بیٹے تو باقی ہیں میرے پاس۔ اے اللہ 2 ہاتھ 2 پاؤں تو نے مجھے دیے تھے، ان میں سے ایک چلا گیا، ایک پیر تو کیا ہوا، میرے پاس 2 ہاتھ اور ایک پیر ابھی بھی باقی ہے۔ یہ شکر کا مادہ ہے، یہ شکر کا پہلو ہمارے زندگیوں میں پایا جانا چاہیے میرے بھائیوں۔ ہمارے صحابہ اور تابعین میں سے ایسے لوگ تھے، تابعین میں سے ایک صاحب تھے جن کے 2 آنکھ نہیں تھی، جن کے 2 ہاتھ نہیں تھے، 2 پیر نہیں تھے، اور مشکل سے سنائی دیتا تھا ان کو، لیکن وہ بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ایک صاحب پہنچے اور کہا کہ آپ کے 2 آنکھ بھی نہیں، 2 پیر بھی نہیں، 2 ہاتھ بھی نہیں، آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہے ہیں، کس بنیاد پر ادا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ رب العالمین پہاڑوں کا مالک ہے، چاہتا تو مجھے پہاڑ کے نیچے رون سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین پانی کا مالک ہے، چاہتا تو مجھے پانی میں ڈبو دیتا۔ اللہ رب العالمین اس زمین کا مالک ہے، چاہتا تو مجھے زمین میں دھسا دیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا تو نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے زبان تو دیا، میں شکر کیوں نہ ادا کروں؟ اللہ رب العالمین نے دل تو دیا جو دھڑک رہا ہے، کیوں میں شکر ادا نہ کروں؟ تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم ایسے مواقع پر کتنا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو بیماری جب آتی ہے تو صبر بھی کریں، شکر بھی کریں، تو یہ بیماری ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی قیامت کے دن۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی آفت، بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ رب العالمین ہماری زندگیوں میں جو بھی آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، اللہ ان مواقع پر ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ ہمیں استقامت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین یہ جو مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں ہیں، اللہ ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ رب العالمین ہم میں سے جن کے گھر میں جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت عطا فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں زندگی دے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جب موت آئے خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔